السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سالیہ زون۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں اور آپ اس میں جانیں گے کہ یوم آزادی میں علماء کرام کا کیا کردار رہا، قیام پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار۔ قیام پاکستان میں علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کی گواہی قیام پاکستان سے ایک سال پہلے 1946 میں بنارس میں منعقد کانفرنس سے ملتی ہے، جس میں 5000 علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ بقول بعض کے 500 مشائخ اور 7000 علماء کرام نے شرکت کی اور عزم کیا کہ سلطنت خداداد پاکستان کے لیے رات دن ایک کر دیں گے، اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ آئیے چند جید علماء کرام کے نام و خدمات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی ممالک کی نمائندگی کا فریضہ سونپا۔ آپ نے تنہا بین الاقوامی سطح پر اور بالخصوص اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور اغراض پاکستان پر طویل لیکچر دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ کی اس اسلامی و ملی خدمات کے پیش نظر قائد اعظم محمد علی جناح نے سفیر اسلام کا لقب دیا۔ نمبر 2، امیر ملت حضرت علامہ مولانا پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، حضرت علامہ سید محمد محدث کچھوچوی علیہ رحمہ۔ نمبر 4، ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تحریک پاکستان میں آپ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ آپ نے دو قومی نظریہ اور مطالبہ پاکستان کی زبردست تائید کی۔ آپ نے دارالعلوم کے تمام جلسے تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیے اور مطالبہ پاکستان کے سلسلے میں اسلامی حکومت کا خاکہ مرتب کرنے کے لیے جن علماء کو نامزد کیا گیا ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ نمبر 5، حضرت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری علیہ رحمہ۔ 1940 میں منٹو پارک اقبال پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ آپ اس کے سرگرم کارکنان میں سے تھے اور اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں علماء کے عظیم اجتماع میں تحریک پاکستان پر روشنی ڈالی اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا۔ واپس آ کر قائد اعظم سے ملاقات کر کے نظریہ پاکستان کی حمایت میں کلمی میدان سنبھالا۔ جب مسلم لیگ نے ایجیٹیشن شروع کی تو آپ نے وفود لے کر ہر ضلع کا دورہ شروع کیا اور مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ نمبر 6، حضرت علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھی تحریک پاکستان کے مجاہد ہیں۔ آپ نے جان و مال ہر طرح سے حمایت کی اور اس تحریک کا زور و شور سے چرچا بھی کیا۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پاکستان کی جنگ اسلام کی بقا اور عظمت کی جنگ ہے۔ میں اس جنگ سے کنارہ کش نہیں رہ سکتا بلکہ اپنی جان و مال اس راہ میں قربان کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ پاکستان کے جھنڈے کو رکھ دوں یہ ناممکن ہے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو سر نگوں نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے اپنی گدی سے وابستہ تمام گدی نشینوں کو پاکستان کی حمایت کا حکم صادر فرمایا۔ آپ کی ان خدمات سے متاثر ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو خط لکھا اور آپ کی خدمات کو سراہا۔ نمبر 7، علامہ عبدالحامد بدعیونی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 8، صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ احقاق حق اور ابطال باطل جیسی محمود صفت سے متصف تھے۔ اسی وجہ سے بعض جگہوں پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا وکیل بھی مقرر کیا تھا اور آپ نے تحریک پاکستان کی زبردست تائید فرمائی۔ جب علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے 21ویں اجلاس میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی اور پھر 1931 میں دوسری میز گول کانفرنس کے موقع پر حکومت برطانیہ کے سامنے یہ تقسیم ہند کا مطالبہ پیش کیا تو آپ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے اس نظریے کی تائید کی اور آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد آپ ہی نے رکھی اور ایک موقع پر فرمایا، اگر مسلم لیگ تقسیم ہند سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم پھر بھی اس مطالبے سے دستکش نہیں ہوں گے۔ آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے پورے ہندوستان میں علماء کرام کے وفود کے ساتھ طوفانی دورے کیے اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان تشریف لائے اور قائد اعظم محمد علی جناح اور نواب لیاقت علی خان سے دستور پاکستان سے متعلق گفتگو فرمائی۔ پاکستان کے دستور اسلامی کو تیار کرنے کی حامی بھری۔ آپ نے مختلف اسلامی ممالک سے دساتیر اور قانونی مسودے حاصل کیے۔
اور پاکستان کے دستور اسلامی کے 11 دفعات لکھے تھے کہ پیام اجل آ پہنچا۔ آپ خالق